صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ سورہ الحاقہ کی یہ آیات چل رہی ہیں کئی ہفتوں سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود نے انکار کیا اس بات سے کہ قیامت قائم ہوگی۔ قوم عاد کو بھی ہم نے تباہ کیا اور قوم سمود کو بھی۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون اور اس سے پہلی بھی بہت سی قومیں ہیں اور وہ بستیاں جن کو اللہ نے الٹ دیا، تباہ و برباد کر دیا، ان بستیوں نے بھی ایک جرم کا ارتکاب کیا۔ وہ جرم کیا تھا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، رب کے بھیجے ہوئے سفیر کی نافرمانی کی۔ ولید کو بولیں ذرا تھوڑا سا نا، آواز صحیح نہیں ہے مائک کی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ، سی ٹی سی آ رہی ہے نا آواز میں، آپ نے دیکھا ہوگا ایسی آواز آ رہی ہے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان کا جرم کیا تھا اپنے پروردگار، اپنے پالنے والے کے سفیر کی نافرمانی۔ کیا الفاظ دیکھیں، جن قوموں کی طرف اللہ نے رسول کو بھیجا تو اللہ کہتے ہیں ان قوموں کا جرم کیا تھا، جو رب ان قوموں کو پالتا ہے اس کے سفیر کی نافرمانی۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی یا میری نافرمانی کی۔ یہاں قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے، نہیں صحیح نہیں ہے، اس کی آوازیں آ رہی ہیں سی ٹی کی، کہ وہ رب، ہاں اب کچھ بہتر ہوئی ہے، وہ ذات جو ان قوموں کو پالتا ہے اس پالنے والے کے نمائندے کی نافرمانی۔ اللہ کی نظر میں اس سے بڑا جرم کوئی ہے ہی نہیں۔ ہماری نظر میں جرم، اس کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ ہماری نظر میں کسی کا دل دکھانا بہت بڑا جرم، کہتے ہیں نا دل توڑنا بہت بڑا جرم ہے، کسی کی حق تلفی کرنا بہت بڑا جرم ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جو آپ کو پالتا ہے، جس کے یعنی اپنے پیدا ہونے میں جس کے ارادے کے محتاج، پیدا ہونے کے بعد اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں جس کے ارادے کے محتاج، اور ایک ایک نعمت میں اس کے محتاج، ایک سیکنڈ کے لیے بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ سے مستغنی ہو جائے۔ یہ بات اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، توند بھری ہوئی ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، معاشی مسائل حل ہوں، تو پھر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔
تو اللہ کہتے ہیں ان قوموں میں من حیث القوم جرم تھا، یہ ان قوموں نے خدا کی نافرمانی کی ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایک آدمی خراب ہوتا ہے، 2 آدمی، 4 آدمی، بعض دفعہ پورا کلچر ہی غلط سمت میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں انسان کی آزمائش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سی قوموں کا کلچر ہی خراب ہو گیا ہے، نظریات ہی من حیث القوم خراب ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ کلچر ہر چیز میں کس کو لائیں گے؟ کلچر۔ میں بعض دفعہ لوگوں سے کہتا ہوں بھائی داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے، کیسے ہو گیا بھائی؟ کیوں ایک دم اچھمبے کی بات کیوں لگتی ہے؟ بھائی کلچر میں کاٹنے کا رواج بڑھ گیا ہے، کلچر میں یہ چیز شامل ہو گئی۔ جس کلچر میں بہنوں کی وراثت کھانے کا رواج ہے، آپ ان میں اگر یہ سمجھائیں نا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی، آپ تو جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو تہجد پڑھتے ہیں، ہماری تو بڑی بڑی داڑیاں ہیں، ہم تو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں بھائی، ہم تو اتنے اچھے طرح سے پیش آتے ہیں، ہم نے تو اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ کیوں اس جرم کو وہ جرم کیوں نہیں سمجھتے؟ بھائی وہ تو کوئی بھی نہیں دیتا، نہ ان کے ابا نے دی تھی اپنی بہنوں کو، نہ پڑوسی دے رہے ہیں، نہ بڑے بھائی دے رہا ہے، کوئی بھی نہیں دے رہا، تو یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ کلچر انسان کو خرابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پردے کا کلچر آہستہ آہستہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ خواتین کے پردے کا کلچر ختم، حیا کا کلچر ختم۔ اب آپ نمازیں پڑھوا لو، آپ خواتین سے تسبیحات جتنی چاہے کروا لو، اگر ان کو بتاؤ نا کہ آپ کی بچی کے رشتے نہیں آ رہے تو آپ ایسا کریں، صبح 1.25 دفعہ آیت الکرسی یا لا الہ الا انت سبحانک، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ورد کر لیں 1.25 دفعہ۔ کتنا مشکل ہے نا 1.25 دفعہ، لیکن کر لیں گی۔ لیکن آپ ان سے بولیں بھائی یہ 1.25 دفعہ، 1 دفعہ بھی ورد نہ کریں، آپ باہر جاتے ہوئے اسکارف لے لیا کریں، جسم کو ڈھانپ لیا کریں، ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کریلے کا جوس پلایا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا واقعہ مجھے انہوں نے اپنے کسی دوست کا واقعہ سنایا، امریکہ میں وہ کسی دینی ٹرسٹ سے وابستہ تھے، مسجد ان کے کنٹرول میں تھی، دینی شخصیت تھی وہ۔ انہوں نے کوئی رشتہ چاہیے تھا، کہیں پتہ چلا جی بڑے اچھے خاندان کی خاتون ہے، بہرحال شادی ہو گئی دونوں کی، ہنسی خوشی زندگی شروع ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ بھائی چلو، میری ایک میٹنگ ہے، اس میں اپنی وائف سے کہا تم بھی چلو۔ تو بیگم صاحبہ جو ہیں وہ عجیب سی ڈریسنگ ان کی، بالکل ہی جیسی لبرل ماحول میں ہوتی ہے ڈریسنگ، سلیو لیس کپڑے پہننا اور اس طرح کے ڈریسنگ، میک اپ ویک اپ کر کے جانے لگی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک دینی محفل ہے، اس میں خواتین آئیں گی، وہ بھی پردے میں ہوں گی، تو تم میری وائف ہو، لوگ کیا بولیں گے؟ بھائی یہ تو دینی ٹرسٹ چلا رہا ہے، مسجد چلا رہا ہے، اور یہ اس کی بیگم ایسی۔ تو اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ نہیں، آپ مکمل اسکارف لیں گی، کورڈ ہوں گی۔ بیگم صاحبہ نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ اس کو اتنا مشکل لگ رہا ہے یہ کام، بھائی یہ کیسے یار، میں نے زندگی میں کبھی یہ ڈریس نہیں پہنا، اب میں کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے آپ نے نہیں پہنا، لیکن آج پہن لو۔ میں انتہائی مختصر کر کے یہ واقعہ سنا رہا ہوں، نتیجہ یہ نکلا کہ طلاق ہو گئی دونوں کے درمیان، وہ برقع پہننے پر آمادہ نہیں ہوئی، گھر اجڑ گیا۔ یعنی یہ میں بہت مختصر، ورنہ پہلے وہ خاتون ڈپریشن میں گئیں، شوہر ٹارچر کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے بھائی آپ کو میرے ساتھ برقعے میں جانا پڑے گا، میں نہیں لے جا سکتا، میں بدنام ہو جاؤں گا۔ کہہ رہی نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس کی خاطر پہن لے، تو نہیں پہنتی، آج میاں کی خاطر پہن لے، اللہ کی خاطر نہیں۔ نہیں،
اتنا آپس میں اختلاف ہوا ہے کہ خاتون ڈپریشن کی گولیاں کھانے لگی, اسٹریس. ابے بھائی کتنا آسان مسئلہ ہے, کر لو یار, پہن لو, گھر آ کے اتار دینا, اپنی شادیوں میں جانے سے پہلے اتار لینا, وہ اسکارف نہ لینا, یہ دینی محفل نہ جی. تو وجہ کیا ہے کہ وہ جس ماحول میں پلی بڑی وہ بچی, وہ لڑکی بڑی ہو کر شادی ہو گئی, وہ اس کو کھوپڑی میں یہ چیز بیٹھ ہی نہیں رہی ہے. آپ یہ واقعہ سن کے حیران ہوں گے کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. میرے پاس واقعات بہت ہیں, اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اپنے مائنڈ کو چینج نہ کرنا چاہے نا, کلچر کو خدا بنا لے, اس کے واقعی کھوپڑی میں بات نہیں آتی. وہ خاتون مسلمان بھی اس لیے کہ جتنا کلچر سے اسلام ملا ہے اتنا اسلام ان کو قبول ہے. بھائی وہ جس گھر میں پیدا ہوئی وہاں کا کلچر تھا ہم مسلم ہیں, رمضان کے کبھی کبھار روزے رکھ لیتے ہیں, یہ کلچر کا حصہ ہے. شادی مسلمانوں میں کرنی ہے, عیسائی ہندو میں نہیں کرنی, تو کلچر کا حصہ ہے. داڑھی بھی قابل قبول تھی ان کے لیے, میاں کی داڑھی تھی, یہ بھی حصہ ہے. پردہ کلچر میں نہیں تھا, بھائی طلاق ہو گئی مگر وہ پردہ کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوئی. ایک اور واقعہ, ہمارے دوست تھے, ان کی کہیں شادی ہوئی, طلاق ہو گئی نا, دیندار تھے, وہ نہیں بنی, دوبارہ وہ کر نہیں رہے تھے کہ اتنا, انہوں نے کہا میں اتنا بدنام ہو گیا ہوں, کیونکہ وہ جو آدمی دیندار ہوتا ہے نا, نمازی پرہیزگار, اس پہ انگلیاں زیادہ اٹھتی ہیں کہ ایک بیوی کو تو پال نہیں سکا اور نصیحتیں کرتا پھرتا ہے لوگوں کو. اب لوگوں کو کیا پتہ غلطی کس کی تھی, اس کی تھی یا ان کی تھی, یہ چیزیں سمجھانا لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی مشہور آدمی جب میاں بیوی میں ڈیورس ہونا تو نیچے کمنٹس دیکھا کریں, کچھ اس کو الو کا پٹھا کہہ رہے ہوتے ہیں شوہر کو, ابے یہ تو بندہ ہی 2 نمبر ہے, اور کچھ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں عورت کو کہ یہ نہیں بسا سکی. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کسی کو کچھ نہ بولو, ہونا کیا چاہیے, کسی کو کچھ نہ. بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں غلطی کس کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے اس کی بیوی کا بیان ہم نے سنا ہے. تو بھائی جس کو طلاق ہوگی وہ کیا اچھے اچھے بیانات دے گی, وہ تو الٹی ہی باتیں کرے گی. اور مرد, بعض کہتے ہیں مرد کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے شوہر کا بیان سنا ہے, بھائی یہ عورت صحیح نہیں تھی. بھائی اس نے تو ڈیورس دی ہے, وہ یہ تھوڑی کہے گا اتنی پیاری, اتنی اچھی, اتنی خدمت گزار اگر تھی تو پھر چھوڑا کیوں تو نے اس کو بھائی. تو اس لیے کمنٹس بہتر کیا ہے, بہتر کیا واجب ہے, کرو ہی نہیں, بولو بھائی ان کا آپس کا ذاتی معاملہ, ہمیں نہیں پتہ کون غلط کون صحیح, اور نہ اس بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. لیکن بڑا مسئلہ یہ کہ چپ رہنا ہم نے بچپن سے سیکھا ہی نہیں ہوتا. بہت سے مسائل چپ رہنے سے حل ہو جاتے ہیں, لیکن چپ رہنے پر ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے, حالات سے ایسا لگتا ہے. ہم جب مدرسے میں گئے نا, میں بھی وہ اس طرف آ رہا ہوں, بات سے بات نکلتی ہے, یہ جو مجلس ہوتی ہے نا ہماری واعظ و نصیحت کی ہوتی ہے, اس میں یہ نہ ذہن میں رکھا کریں کہ جی ایک ہی ٹاپک A to Z ٹاپک, اور نالج کے لیے آپ نے اگر بیان سننا ہے نا تو میرے تفسیر کے لیکچر ہوتے ہیں. یہ کیا ہے بھائی, بیان کے بعد کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے, تمام لوگ کھانا کھا کے جائیں گے, زندہ باد ہو گیا. آپ ہی میں سے کوئی صاحب ہیں وہ اصرار کر رہے تھے کہ مفتی صاحب جتنے لوگ, وہ بھی آتے ہیں پابندی سے بیان سننے, انہوں نے کہا بھائی یہ آج میری طرف سے ان سب کی دعوت ہوگی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, تو وہ انہی کی طرف سے انتظام ہے تو کھلا لو بھائی, کسی کے منہ سے ہم تو نوالا چھین نہیں سکتے. تو کھاپا ہے, کھاپا, کھانے کو کھاپا کہنے میں جو مزہ ہے وہ کھانا کہنے میں نہیں ہے. کھاپے کا اپنا مزہ ہوتا ہے. کھانا تو ہم گھر میں کھاتے ہیں, اس پہ آپ کا خرچہ بھی ہوتا ہے, راشن کا بل بھی بنتا ہے, وہ ٹوٹلی آپ کی جیب سے. جب یہ ہوتا ہے نا یہ والا, اس کو کیا کہتے ہیں, کھاپا, یہ فری پھوکٹ کا ہوتا ہے. اور مسجد میں کھاپا کا اپنا ہی مزہ ہے. میں نے دیکھا ہے جس کھانے میں بھی تھوڑا مذہب کا عنصر آ جائے نا, اس کا ٹیسٹ ہی چینج ہو جاتا ہے یار. یعنی مذہب کا مطلب یا تو وہ مذہبی طور پر ہو, کوئی مذہب نے حکم دیا ہو, یا یہ کہ وہ مذہبی جگہ پہ ہو. مسجد تو عبادت کی جگہ ہے نا. تب آپ دل سے بتاؤ, تبلیغ میں جب سیروزے کے لیے جاتے ہیں ایسا مزہ آتا ہے کھاپے میں کہ آپ کو کیا بتاؤں میں. وہی کھانا آپ گھر میں کھا رہے ہیں, مزہ نہیں آ رہا. تبلیغ میں جاؤ ڈبل خوراک ہو جاتی ہے, حالانکہ وہی کراچی میں ہی تشکیل ہے آپ کی, وہی پانی ہے, وہی ہوا ہے. ہم جب مدرسے میں گئے تو
جب ہم نے کھانا شروع کیا ہم نے کہا یار یہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے کھانا کھانے میں, ڈبل کھاتے تھے ہم, مزہ بہت آتا تھا. میرے ایک رشتے دار آ گئے, انہوں نے کہا یار اتنا وہ بھی پوڑے جا رہے ہیں. میں نے کہا یار کچھ اللہ نے کچھ برکت رکھی ہے کہ مدرسہ ہے, مسجد ہے, تبلیغ ہے کچھ, تو آج دیکھو کھاپائی میں مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو بیان کے بعد ہوگا. اچھا خیر, تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں یہ واعظ و نصیحت کی محفل ہوتی ہے موٹیویشن کے لیے. آپ کو اگر بالکل ٹاپک پہ بات سننی ہے نا تو میرے تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں. مفتی طارق مسعود اسپیچز جو میرا چینل ہے اس پہ تفسیر کے لیکچرز ہیں قرآن کی, ایک 1 by 1 جتنے بھی رکوع ہیں. میرا کتنے ہو گئے لیکچر؟ میرا خیال ہے 200-250 لیکچر تو ہو چکے. کتنے ہو گئے بھائی؟ لیکچر نمبر 150 سے اوپر ہو گئے ہیں. تو 1 by 1 وہ پابندی سے سنا کریں. یہ جو مجلس ہے نا یہ ہلکی پھلکی موٹیویشن کے لیے, امر پل ابھارنے کے لیے. تو اس میں یہ کھچڑی پکتی ہے بعض دفعہ. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا جب ہم مدرسے گئے نا تو وہاں ہم نے ایک چیز سیکھی کہ بھائی جب بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ڈیبیٹ کر رہے ہوں تو چپ کر کے بیٹھ کے سنو. بڑے حضرات کی جو بحث ہوتی تھی, مجلس تحقیق ہوتی تھی, اس میں بھی بعض دفعہ شرکت کا موقع ملتا, بڑے علماء. تو ہمارے ذہن میں بھی کوئی بات آتی تو تھا کہ چپ کر کے تمیز سے بیٹھ کے ابھی سنو, صرف سیکھو. بہت زیادہ کسی بات پر کوئی اہم بات ہے تو پرچی لکھ کے دے دو, تو ہم پرچی لکھ کے دے دیتے تھے, وہ بڑے حضرات دیکھ لیتے بھیا اچھا ایسا ہے. تو چپ رہنا سیکھا ہی نہیں ہے ہم نے. اس سے بڑے فسادات ہوتے ہیں. اگر انسان ماں باپ کے سامنے خاموشی سے ایک بات سن لے, دیکھو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ کا رائے کا اختلاف ہوتا ہے کسی سے, آپ نے اپنی بات اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سمجھا دی, بس چپ رہو. آپ بولو بھائی ٹھیک ہے, جب اللہ اس کے دل میں ڈالے گا تو اس کی رائے چینج ہو جائے گی. اب مسلط نہ ہو جاؤ, نہیں یہی ٹھیک ہے, نہیں یہی ٹھیک ہے, نہیں یہی ٹھیک ہے. اس سے لڑائی ہوتی ہے, دل خراب ہوتے ہیں, نفرتیں پھیلتی ہیں. رائے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دے دی, بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اور بدگمان بھی نہ ہو کہ سامنے والا میری بات کیوں نہیں مان رہا. چھوڑو یار اس کو, اپنے حال پہ چھوڑ دو. عین ممکن ہے آپ غلط ہو, کل آپ کو اپنا غلط ہونا آپ کے سامنے ثابت ہو جائے, اور یہ بھی ممکن ہے اس کے سامنے ثابت ہو جائے کہ میں غلط تھا. لیکن اگر آپ نے اس غلط کو صحیح کرنے کے اصرار شروع کر دیا نا, پیچھے ہی پڑ گئے, اب لازمی جو نتیجہ نکلے گا وہ غلط ہی ہوگا. اب جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ غلط ہی ہوگا. اب خیر کی امیدیں نہ رکھو آپ, کیونکہ اب نفرت پھیلے گی, اب انا کا مسئلہ بنے گا. آپ بعض دفعہ انسان چیلنج کر دیتا ہے, بحث مباحثے میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ واپسی کا راستہ اس کے لیے ممکن. وہ ہے نا احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک ہونما. کسی سے نفرت اتنی کرو کہ برداشت کر سکو, کسی سے محبت اتنی کرو برداشت. واپسی کا راستہ اپنے لیے رکھنا چاہیے. تو جب آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں, انا کا مسئلہ بن جاتا ہے, پھر آپ کو سامنے والے کے دلائل سمجھ میں بھی آئیں گے تو آپ قبول نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو اپنی ذلت محسوس ہوتی ہے. پھر نفرتیں, مبالغے اور ایک دوسرے پر, اس سے بڑا معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے, اس سے معاشرے میں اصلاح کبھی بھی نہیں ہوتی. تو انسان اپنا دائرہ کار سمجھے کہ میں پولیس میں ہوں یا میں ایک نارمل شہری ہوں. پولیس میں ہوں تو آپ کو اور آگے جانے کی اجازت ہے, بھئی تمیز سے نہیں آ رہا, پولیس بھیج کے زبردستی اٹھوا لو اس کو. لیکن اگر آپ دیکھو تبلیغ والے پولیس میں نہیں ہیں نا, تو بیل بجاتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ہم دین کے سلسلے میں ملنے کے لیے آئے ہیں اور مسجد میں بات ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے میں آؤں گا, لیکن پتہ ہے نہیں آیا وہ. اب دوبارہ جا کے اس کو یہ نہیں کہتے آپ نے خود بولا تھا کہ میں آ رہا ہوں, آپ کیوں نہیں آئے. اگر تبلیغ والے یہ کام کرتے تو آج تبلیغ کو جتنی ترقی ملی ہے ملتی, وہ میوات کے گاؤں سے ہی آگے نہیں نکلتی. وہیں گاؤں کے سارے لوگ جمع ہو کے اتنے چترول لگاتے, بولے بھائی یہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہمارے لیے, گھر سے بلاتے ہیں, ہم ٹوپی بھی نہیں کرا سکتے, ان کو زبردستی گھسیٹتے ہیں. تبلیغ میں یہ ہدایت دی ہے بھائی ہم پولیس میں نہیں ہیں, ہمارا کام واعظ و نصیحت ہے. ایک دفعہ آرام سے بیل بجا کے بندے کو بلاؤ. اگر اندر سے بندہ بول دے نا, بچہ بول دے ابو نہیں ہے گھر پہ, تو ان سے تفتیش نہیں کرو کہ نہیں سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو, بس مان لو کہ نہیں ہے. حالانکہ ہوتے ہیں بعض دفعہ ابا خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بچے سے کہ جا کے بولو میں گھر پہ نہیں ہوں. بچہ آ کے یہی بول رہا ہوتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے بعض دفعہ.
بچہ خود آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. تبلیغ والے پھر بھی منہ نیچے کر کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہم واعظ ہیں, ہم نصیحت کرنے والے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں, مسلط نہیں ہے ان کے اوپر کہ بس گھسیٹنا ہے آپ نے. یہ کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے. حکومت کو شریعت نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ حکومت کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ برائی کو ڈنڈے کی طاقت سے روکے. لوگ نا اس میں مبالغہ دو انتہا کی طرف ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام میں نرمی ہے, سختی ہے ہی نہیں, بالکل پولائٹ بس. اور کچھ اس کو کہتے ہیں کہ ہر جگہ کیا کرنی ہے, سختی. ایسا نہیں ہے, اسلام نے دائرہ کار بنایا. جو جس کے پاس پاور ہے, حکومت ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ سختی کرے. سعودی عرب میں ڈنڈا چلتا تھا, اگر آپ مسلمان ہو نماز نہ پڑھو چھوڑتے نہیں تھے وہ. یہ بالکل صحیح قانون تھا سعودی عرب میں. تو دکانیں بند. تو جس کے پاس گورنمنٹ ہے, حکومت ہے, وہ کر سکتا ہے, اس پہ تو سختی لازم ہے. کیونکہ حکومت کی سختی کرنے سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کم ہیں اور فائدے زیادہ ہیں. کیونکہ حکومت کے خلاف کوئی کھڑا تھوڑی ہوگا تو حکومت اٹھا لے گی اس کو, آ جا بھائی گڈی نوٹ سائڈ تلا, پولیس والے پکڑ لیں گے اس کو. لیکن عام آدمی جب سختی کرے گا تو وہ سامنے والا بولے گا تو میرا باپ ہے, تو میرا ماموں ہے, تو کون ہے بھائی, مجھے کیوں مسلط ہو گیا میرے اوپر. بتا دیا نا سگریٹ اچھی چیز نہیں ہے, بس کافی ہے, اب جا اپنا کام کر. تو بعض دفعہ دیندار لوگ چپک جاتے ہیں سامنے والے کو, سمجھا رہے ہیں. گھروں میں لڑائیاں شروع, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے جان کو عذاب آ جاتا ہے, اس کو نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے. اولاد اپنے باپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے, اس کو سمجھا رہے ہیں ابا آپ یہ غلط کر رہے ہو, ابا آپ یہ. باپ کو غصہ آتا ہے بھائی تو میرا باپ ہے یا میں تیرا باپ ہوں. تو بھائی اپنے دائرہ کار کو انسان دیکھے کہ گھر میں پہلے فیصلہ کرے ابا ان میں ہے کون سا. ابا کو یہ حق ہے کہ وہ آپ پہ سختی کرے, آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ابا پہ سختی کریں. ابراہیم علیہ السلام کے والد کتنا بڑا جرم کر رہے تھے, بتوں کو بنا کے بیچنا, معاشرے میں شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ڈنڈے سے نہیں ان کو سمجھایا ہے, محبت سے سمجھاتے رہے. جب بالکل نا امید اور مایوس ہو گئے, سلام علیک, آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو, بس میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں بس. تو اللہ نے بتا دیا بھائی, کیونکہ جب آپ اپنے سے بڑے پر سختی کرنا شروع کرو گے تو نتائج اس کے منفی نکلیں گے, فائدہ اس سے نہیں ہوگا. اسی طرح عوام پر بھی یہ لازم ہے کہ گورنمنٹ کو تلوار سے صحیح کرنے کی کوشش نہ کرے, ڈنڈے سے صحیح کرنے کی کوشش نہ کرے. عزت دے کے اس سے جو کچھ کروایا جا سکتا ہے حکمران سے, وہ اس کو رسوا اور ذلیل کر کے نہیں کروایا جا سکتا اس سے. تو خیر موضوع پھر ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو یہاں بات آئی تھی نا کہ جب ڈیورس ہو جاتی ہے تو جان کو عذاب بن جاتے ہیں. چھوڑ دو نا بھائی, آپ بولو ہمیں نہیں پتا ان میں کون غلط تھا, ہمیں نہیں پتا کون غلط تھا ان میں. ہاں جب جیسے کسی آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی, اب بولو بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے. عورت چاہے رو رہی ہے, ہائے ہوئے ہے کر رہی ہے, بعض دفعہ عورتیں اتنا روتی ہیں آدمی کو ترس آتا ہے اس کے میاں نے غلط کیا. بھائی ہو سکتا ہے ڈرامہ کر رہی ہو یار. اور بعض دفعہ مرد اتنا زیادہ وہ عورت کی مظالم بیان کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ اس کی بیوی 2 نمبر ہے. تو بھائی ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو. اب صحیح کیا ہے؟ بولو ہمیں نہیں پتا صحیح کیا ہے. تو بھائی تمہیں کیوں نہیں پتا, تم محلے میں رہتے ہو. بھائی ہمیں اور بہت ساری باتیں نہیں پتہ ہیں, تو یہ والی بھی ہمیں نہیں پتہ ہے. سمجھ رہے ہو, بہت ساری باتیں ہمیں نہیں پتہ. تو آپ بولو مجھے تمہارے ابو کا نام نہیں پتا جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا, بولے ہمیں نہیں پتا بھائی. اور اگر کوئی بتا رہا ہو ان میں کون صحیح کون غلط, تو سنو بھی نہیں, کیونکہ غیبت جیسے کرنا جائز نہیں ہے, سننا بھی جائز نہیں ہے. آپ ان دونوں کی تفتیش اس وقت کریں جب آپ کا کوئی ان سے معاملہ ہو. معاملے کا مطلب ایک آدمی نے بیوی کو چھوڑ دیا, اب وہ آپ کی ہمشیرہ کے لیے یا آپ کی بیٹی کے لیے اس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. اب آپ تفتیش کرو بھائی پہلی والی کو چھوڑا کیوں. ایسا نہ ہو تم غلط ہو تو پھر تو تم اس کو بھی چھوڑ دو گے. یا طلاق ہو گئی خاتون کو, اب آپ اس خاتون سے نکاح کرنا چاہ رہے ہو, پھر تفتیش کرو کہ بھائی تمہارے پہلے میاں نے تمہیں چھوڑا کیوں. یہاں آپ کا جب تک معاملہ نہ ہو تو آپ کو اس وقت تک تفتیش کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ جو کمنٹ زیادہ ہوتے ہیں نا, جو مشہور لوگ ہوتے ہیں, جب ان کے ہاں طلاقیں ہوتی ہیں تو اس وقت یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے. کوئی خاتون آئی میرے سے ملنے کے لیے, بہت پرانی بات ہے, وہ کوئی مشہور فیمس خاتون ہے.
ان کے کہیں ڈیورس کا مسئلہ چل رہا تھا, وہ آئیں, انہوں نے مجھے بتایا میرے میاں نے یہ کیا, میرے میاں یہ کیا, بہت انہوں نے ظلم کی داستانیں بیان کی. صحیح کہہ رہی ہوں گی واللہ عالم. تو میں نے کہا بھائی اگر آپ صحیح کہہ رہی ہو تو یہ بہت غلط ہوا ہے. تو لیکن اس خاتون نے کہا کہ مسئلہ, وہ کوئی مشہور خاتون تھی نا, انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے ڈیورس لے لی, اس نے دے دی, پبلک معاف بولو نہیں کر. اس نے بتایا کمنٹس یہ میرے بارے میں آ رہے ہیں. تو بھائی ایک اور میاں جو ہے نا اس کا وہ گھنا بنا ہوا تھا. یعنی لوگ یہ کرتے ہیں, آپ کو کیا پتا کس کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی غیبت کی بات نہیں ہے. ہمارے تو لوگ تو آتے رہتے ہیں, ہر طرح کے آدمی بھی, لیڈیز بھی, مشہور لوگ آتے ہیں, جو کسی کے مسئلہ ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں, اس میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی نا. تو جو اس میں چرب زبان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ غالب آ جاتا ہے جنگ میں. تو اصل تو یہ ہے کہ بھائی دونوں میں علیحدگی ہوئی ہے, تم سے پوچھ کے نہیں ہوئی ہے, تم خاموشی اختیار کرو, تم اس بارے میں تبصرہ نہیں کرو. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے مشہور لوگ دوبارہ شادی کے قابل نہیں رہتے. پھر وہ میرے پاس جتنے ایسے مشہور لوگوں کے کیس آئے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہماری ڈیورس ہو گئی اور اتنی گالیاں میڈیا پہ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ اب ہمارے اندر حوصلہ ختم ہو گیا کہ ہم دوبارہ شادی کریں. ایسی کی تیسی یار, لوگ برا کہتے ہیں تو کہتے رہو, ہم تو پھر کرے گا, پھر ناکام ہو, اس نے کہا پھر کریں گے. میں نہیں کہہ رہا عمران خان اچھا آدمی برا آدمی, لیکن یہ عمل اس کا بہرحال اچھا اس چیز میں صرف. اب اپوزیشن والے یہ نہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کو میں سپورٹ کر رہا ہوں. عمران خان کا یہ کام بہرحال خاندانی تھا. علیحدگی ہو گئی, دوبارہ شادی, پھر علیحدگی ہو گئی, لوگوں نے بہت برا بلا کہا, ایسی کی تیسی, دوبارہ شادی. تو ایک خاتون کو کئی دفعہ طلاق ہوئی نا, تو کسی نے اس کو کہا کہ بہن آپ کی جب بھی شادی ہوا کرے نا اس کو بہن بنایا ہوا تھا, 2-3 دفعہ طلاق ہوئی, تو وہ انہوں نے کہا بہن آپ کی جب بھی شادی ہوا کرے آپ مجھے ضرور شادی میں بلایا کریں. یعنی گویا اس کے حالات سے اس نے اندازہ لگایا ان کی بہت دفعہ شادی مزید بھی ہوگی. تو خیر یہ کام بہرحال کیا کیا, خاندانی. کیوں بھائی, یہ جب آپ بیوی کے بغیر رہتے ہیں تو 100 باتیں انسان کے دماغ میں آتی ہیں کہ یار پراٹھے تو یہ بھی کھاتا ہے, کھانا تو یہ بھی کھاتا ہے. یہ تو انسان میں نیچرل ہے نا بھائی. جب آپ کا پیٹ ہے تو بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی, تو آدمی ہے تو اس کی عورت کی طرف رغبت لازمی ہوگی, یہ ہو نہیں سکتا کہ رغبت نہ ہو. تو اگر وہ بیوی کے بغیر گھوم رہا ہے تو بدگمانی کا موقع, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, نہ شریعت الزام لگانے کی اجازت دیتی ہے, بدگمانی کا موقع بہرحال آپ لوگوں کو دیتے ہیں. تو نکاح کرنا اس کی علامت ہے, آپ بدگمانی کے دروازے بند کر رہے ہیں. اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہوں, لیکن یہ بھی تو اجازت نہیں ہے کہ آپ بدگمانی کا موقع دیں لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے, کسی نے دیکھ لیا, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہیں. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے آپ پہ شک کر سکتا ہوں. تو یہاں دونوں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اجازت نہیں تھی کہ نبی کے بارے میں بدگمان ہو. اگر بدگمان ہوتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے, لیکن نبی نے اس کا پورا اہتمام کیا کہ بھائی میں ان کے ایمان کو داؤ پہ نہ لگاؤں, میں بدگمانی کا موقع ان کو نہ دوں. کیسا بہترین اسلام نے ایک اصول سکھایا ہے. تو جو بغیر نکاح کے زندگی گزار رہا ہے, کھا بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے, پراٹھے بھی پھوڑ رہا ہے, تو ہمیں تو اجازت نہیں ہے کہ ہم بدگمان ہوں اس کے بارے میں کہ یہ غلط راستہ اختیار کرتا ہوگا, ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بدگمانی کا لوگوں کو موقع دے. بھائی اگر استطاعت ہے تو نکاح کر لے. تو یہ کتنا خاندانی کام کیا. لیکن عام طور پہ مشہور لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ بدنام ہو جائیں گے. ان کو یہ ڈر بدنامی کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے. جو مشہور میرے سامنے جو خاتون آئی تھی, انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ پھر میں نے دوبارہ نکاح کیا اور خدا نہ خواستہ دوبارہ یہ بریک اپ ہو گیا تو پھر تو پبلک مجھے چھوڑے گی نہیں. حالانکہ اس کا امکان بہرحال ہوتا ہے. نکاح میں 1% چانس ہوتا ہے کہ آپس میں دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. یہ ہوتا ہے نا امکان, یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے امکان.
تو اس بیس پر انسان نکاح کرنا چھوڑ دے, اور بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کا نقصان زیادہ ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اس بیس پہ نکاح ہی نہ کرنا کہ کہیں علیحدگی ہو جائے گی, ایک ہے کہ آپ نکاح کر کے رسک لے لیں, اس میں نقصان ہے کم ہے, لیکن اس بیس پہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور ہمارے جو ہے طلاق ہو جائے گی, اس بیس پہ نکاح سے اجتناب کرنا, اس میں نقصان زیادہ ہے. کیونکہ ڈیزائرز تو موجود ہیں, گناہ کی طرف خیالات تو بہرحال ہر ایک کے جا سکتے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ان مشہور لوگوں کا قصور نہیں ہے, یہ قصور قوم کا ہے کہ وہ لوگوں کے نجی اور ذاتی معاملات میں گھستی کیوں ہے. اور میں یہاں بھی ایک بات آپ کو بتا کے پھر اصل موضوع کی طرف جلدی سے آتا ہوں. جب بھی میاں بیوی میں کوئی مشہور لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں, فنکاروں, اداکاروں, یا کوئی بڑے بزرگوں, یا کوئی کھلاڑی ہو, کوئی بھی مشہور آدمی, کیونکہ مشہور لوگوں میں دلچسپی ہوتی ہے نا لوگوں کو, باقی کسی نے سلیم نے کیا کیا اپنی بیگم کے ساتھ, لوگوں کو تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے. کوئی رکشے والا ہے بیچارہ, کوئی ٹرک ڈرائیور ہے, وہ کیا کر رہے. مشہور لوگوں کے حالات سے لوگ چسکے لے لے کے دیکھتے ہیں. ان کی شادی کو اتنے شوق سے نہیں دیکھتے جتنے ان کی طلاق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. حقیقت ہے, نیگیٹو بات جلدی پھیلتی ہے. تو اس میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ان میں مشہور لوگوں میں علیحدگی ہو, جس کا بیان اپنے پارٹنر کے خلاف آ رہا ہے نا, تو پہلا فتویٰ یہ لگا دیا کریں یہ غلط ہے. کیوں بھائی؟ جب آپ نئی محبت سے رہ سکے, علیحدگی ہو گئی ہے, تو اب بیانات داغ داغ کے سامنے والے کو بدنام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ چپ رہو بھائی. کوئی میڈیا والے انٹرویو لینے کے لیے آتے ہیں کہ کیوں آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دی, بولیں بھائی یہ میرا معاملہ, میرے شوہر کا معاملہ ہے, تمہیں تکلیف کیا ہو رہی؟ یہ بیان ہونا چاہیے. مرد کا بھی یہی بیان ہونا چاہیے. آپ نے کیوں چھوڑا جی؟ بھائی میں نے چھوڑا, میں جانوں, وہ جانے, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہمارے گھر کے مسائل ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں. یہ پوری ڈیٹیل A to Z بیان کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. یہ خود غلط ہے کہ ایک عورت آپ کے نکاح میں رہی ہے, اللہ میاں نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیے, پردہ ڈالو ایک دوسرے پر, اور آپ ساری دنیا کے سامنے اس کو رسوا کر رہے ہیں. ایک بزرگ کا بڑا زبردست واقعہ تھا نا, وہ بیوی سے بہت تنگ تھے. لوگ جب وہ گھر سے نکلتے, لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے کہ گھر کے حالات سیٹ. جب آدمی گھر سے نکلے نا اور آتے ہی ادھر دھڑ شروع کرتے, سمجھو گھر سے پٹ کے آ رہا ہے. تو لوگوں نے ان سے کہا جی بتائیں آپ کی بیگم میں کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی. بالآخر علیحدگی ہو گئی, طلاق دے دی انہوں نے. تو لوگوں نے کہا آپ نے پھر, اچھا وہ بتاتے تھے بھائی اچھی ہے میری بیگم بہت اچھی. لوگ دیکھ رہے تھے کہ اچھی ہے تو پھر یہ عجیب سے کیوں ہوتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. بالآخر انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. تو لوگوں نے کہا جب اتنی اچھی تھی تو آپ نے چھوڑا کیوں؟ تو اب بتائیں اس میں کیا خرابی ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا حضرت نہ پہلے بتا رہے تھے نہ اب بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا پہلے وہ میری بیوی تھی, اس کے راز فاش کرنا یہ اپنے آپ کو بے لباس کرنا ہے. دنیا بھی ہنستی ہے نا, مذاق اڑاتی ہے, اب اس کی بیگم ایسے ہی, خود میرے سامنے بول رہا تھا. آدمی کی عزت اسی میں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں اس کی بیگم اس کے ساتھ بہت اچھی ہے, اس سے آدمی کی عزت ہوتی ہے. اور عورت کی بھی عزت اس سے ہوتی ہے کہ عورتیں کہیں کہ اس کا شوہر بہت اچھا ہے. عورتیں گڑبڑ یہ کرتی ہیں, اپنے میاں کی برائیاں کر کر کے یہ سمجھتی ہیں میں ہمدردیاں بانٹ لوں گی. ایسا نہیں ہے. جب آپ اپنے میاں کی برائیاں کرتی ہو نا, اس وقت تو عورتیں بڑے غور سے سنتی ہیں, لیکن ان کے دل میں عزت ختم ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کا میاں سالہ 2 نمبر آدمی ہے. تو عورت کی تو عزت اس کے میاں سے ہوتی ہے. ہر عورت چاہے کاش میرا میاں بھی ایسا ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو اپنے میاں کی دوسروں کے سامنے اتنی تعریف کرو, عورتیں جلیں تپیں, بولے یار یہ بہت خوش قسمت ہے, اتنے اچھے آدمی کے پاس چلے گئی, بے شک وہ اچھا نہ ہو. تو یہ کھوپڑی استعمال کریں گی تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نا. خود ہی اس کو رسوا کر کے تو پھر خود ہی بدنامی ہو جاتی ہے. اور یہ خوب ذہن میں رکھو, جو عورتیں عورت کو شوہر کے خلاف ورغلا کے نا, اور آپ کی باتیں سن کے ہاں تمہارا میاں بڑا نالائق, بہن تم صحیح کہہ رہی ہو, طلاق دلواتی ہے نا, اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. نہ کوئی پیسے دے گا, نہ کوئی اپنے میاں سے کہے گا اس بہن سے تم شادی کر لو, میری اس بہن سے, اب تم خرچہ باندھو. گھر اجڑوا کے اس کے بعد بالکل پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی نہ آپ اس سے, ہاں وہ ان بزرگ نے کہا کہ پہلے یہ میری زوجہ تھی,
اس وقت اس کی برائیاں کرنا اپنی بدنامی. اب میرا اس سے تعلق نہیں ہے, اجنبی ہے, تو دنیا میں پتہ نہیں کتنی طرح میں کیوں کسی خاتون کے بارے میں باتیں کروں. تو یہ مضمون حدیث سے بھی ثابت ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے, اور عقل بھی یہی کہتی ہے. تو اس کلچر کو فروغ دینا چاہیے. یہ جو چسکے لے رہے ہوتے ہیں نا, ڈیورس جب علیحدگی ہوتی ہے تو پھر بیٹھ کے تبصرے, یہ بالکل غلط ہے. تو میں ان مولانا کا واقعہ سنا رہا تھا, دیندار آدمی, پہلی زوجہ کو علیحدگی ہو گئی تو وہ اتنا لوگوں نے بدنام کیا, اتنا بدنام کیا کہ یہ مولوی ایسے, یہ یوں ایسے, تو وہ شادی نہیں کر رہے تھے. تو میرے سے ان کی دوستی ہو گئی. میں تو کیا ہوا ہے کہ جی اتنے ہٹے کٹے ماشاءاللہ, انہوں نے میرے مشورے پر طلاق یافتہ سے کر لی شادی. میں نے کہا کنواری سے نہیں کرو, طلاق یافتہ سے کرو. اس کا بچہ بھی تھا نا, تو میں نے کہا اب کیا ہوگا کہ وہ بیچاری مجبور بھی ہوگی, تو وہ تمہارے ساتھ وہ گزارا کرے گی, کمپرومائز کرے گی. کوئی اگر تم میں کوئی خامی ہے بھی تو برداشت کر لے گی وہ. تو انہوں نے میرے مشورے پر کر لی شادی. اس کی بچی بھی رکھ لی, سوتیلی بچی. اب کیا مسئلہ ہے یہ مجھے آ کے بتاتے کہ جی محترمہ بالکل بھی پردہ نہیں کرتی. اب میرے ساتھ کہیں جائیں گی بھی تو پردہ نہیں کر رہی, تو اور بال بھی غیر شرعی طریقے سے کاٹ رہی ہیں, آئی بروز بھی بنا رہی ہیں, ناخن بھی ارطغرل کی تلواروں کی طرح بڑھائے ہوئے انہوں نے. اچھا اب دیکھو, شادی سے پہلے کے اصول کچھ اور ہیں, بعد میں تو آدمی کوشش کرتا ہے یار اب برداشت کرو, جوڑو گھر کو. میں نے کہا تم نے اس کی بچی کی کیئر کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہاں جی میں خرچہ بھی اٹھا رہا ہوں, اور اس کی تو شادی کی اس کو امیدیں نہیں تھی, سب ہو گیا. تو میں نے کہا یار اب تھوڑا اگنور کرو یار, برداشت کرو یار, برداشت کرو, آرام آرام سے. ان کو ہم سمجھا رہے تھے کہ آرام سے سمجھاؤ, محبت سے. کہہ رہا یار کچھ تو کرے نا میرے لیے. یہ بات ہے کس کی؟ کلچر کی, کیونکہ وہ اس ماحول میں پلی بڑی نہیں ہے. اب اس کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, چلو اللہ کے لیے نہیں کرنا, طلاق سے بچنے کے لیے کر لو. کیا جا رہا ہے یار, یہ ناخن بڑے ہوئے ہیں چھوروں کی طرح, کاٹ دو اس کو. یہ فیشن کی ویلیو کیا میاں سے بھی زیادہ ہے؟ بھائی اللہ سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہوتا ہے, تو میاں تو فوراً سمجھ میں آتا ہے نا کہ یہ اس مالدار آدمی تھا وہ, یہ میرا پورا خرچہ اٹھا رہا ہے, یہ مجھے محبت دے رہا ہے, میری مزید اولاد اس سے ہوگی, سسرال مل گیا, خاندان مل گیا, سب کچھ. مگر وہ خاتون ایسی ڈھیٹ کہ انہوں نے نہ آئی بروز بنانا چھوڑ رہی ہیں. یہ واقعہ بہت پرانا ہو گیا, اب سمجھ میں نہیں آئے گا, ان خاتون کے بھی نہیں, اس بندے کی بھی نہیں. نہ آئی بروز بنانا چھوڑ رہی ہیں, نہ ناخن. اس وقت تو ارطغرل آتا بھی نہیں تھا, پتہ نہیں کہاں سے یہ انہوں نے ناخن سیکھے. تو میں انہی کو سمجھاتا رہا, میں نے کہا برداشت برداشت برداشت. بالآخر ایک دن انہوں نے چھٹی کرا دی, فارغ کر دیا. پھر گالیاں ان کو نا, ابے ایک کو چھوڑا دوسری کو بھی میرے پاس آئے. میں نے کہا یار چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, آپ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, برداشت کر لیتے. اس نے کہا بھائی کچھ تو میری خاطر قربانی دینا, مجھے بھی تو لگے کہ بھائی اللہ کے لیے نہیں کر رہی, میرے لیے کر رہے. بات ان کی 100% درست تھی. میں نے کہا اب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. اب جب ایک کام ہو ہی گیا ہے تو اب تو اس کو پھر ٹینشن سے بچانا ضروری ہے نا بندے کو. چلو یار, میں نے کہا کوئی اتنا برا کام نہیں کیا, واقعی اس کی غلطی تھی, واقعی غلطی تھی کہ بھائی تم ناخن ہی کاٹ لو, ایک کام تو کر لو نا ناخن کاٹنے والا, یہ نہیں ہوتا. تو آئی بروز چھوڑ دو. ہم تو بندے کو ہی سمجھا رہے تھے ابے برداشت کر لے, بس چھوڑ, تیرا بھی تو مسئلہ ہوگا نا, دو کو چھوڑ دوسری کو بھی چھوڑے گا پبلک تو تجھے بھی کوٹے گی پکڑ کے, کیا کر رہا ہے. تو وہی ہوا, خاندان میں اتنے بدنام ہوئے, میرا خیال کئی سال ہو گئے ہیں, اب تک کنوارے چھڑے چھاٹ ہی گھوم رہے ہیں. اب ان کو میرا شادی کے علاوہ سارے بیانات اچھے لگتے ہیں, یہ والا بیان بالکل بھی اچھا, کہہ رہے ہیں بالکل بھی پسند نہیں مجھے آپ کا یہ والا مجھے آپ کا یہ والا بیان بالکل بھی پسند نہیں. تو یہ کیا ہے, کلچر انسان کے بلڈ میں گھس جاتا ہے. اس خاتون کو اس کو پتہ ہے کیوں. اب آپ کہو گے بھائی کیا جا رہا ہے ناخن کاٹنے میں, آپ کو تعجب ہوگا نا, کاٹ لیتی. یہ نہیں ہوتا, ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دقیانوسی ہے, میرا میاں مجھے صدیوں پہلے کے زمانے کی طرف لے کے جا رہا ہے. بات ناخن کاٹنے کی نہیں ہوتی. یہی ناخن اگر ڈاکٹر کہے گا نا کاٹ ڈالو انگلیوں میں, تمہارے انفیکشن اور فوراً کٹ جائیں گے. یعنی میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے وہ سمجھ میں آئے. وہ کہہ رہے ہیں آئی بروز نہیں بنا رہی, وہ آئی بروز بنانا نہیں چھوڑ رہی. کیوں؟
ان کو یہ لگتا ہے کہ میرا جو میاں ہے, یہ علامتیں ہیں آئی بروز نہ بنانا اور ناخن چھوٹے کرنا, یہ پرانی زمانے کی جو پہاڑوں اور پتھروں کے دور کے جو جاہل عورتیں ہوتی تھی نا, ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ ان کا کلچر ہے. ہاں بتائیں گے بھائی, یہ بیان کے دوران نہیں, یہ چلتا رہے گا. آپ لوگ اپنے نمبر اس میں لکھتے رہیں. واٹس ایپ کے گروپ بن رہے ہیں تو اس میں آپ سب کو ایڈ کریں گے, اس لیے کہ کبھی بیان کا ناغا ہو تو آپ تک میسج پہنچ جائے. توجہ ادھر ہی رکھنی ہے بیان میں, آپ نے صرف نمبر ایڈ کر دیں, جو چاہتے ہیں, نہیں چاہتے تو نہ کریں, ٹھیک ہے نا, جو ایڈ ہیں وہ نہ کریں. تو کلچر دماغ کو خراب کر دیتا ہے, حالانکہ اس کا ترقی سے کوئی تعلق ہے. ہمارے ایک دوست تھے, اتنے نیک آدمی اور پڑھے لکھے بھی تھے اور شکل و صورت کے بھی اچھے, بالکل ینگ. ان کی کہیں رشتے کی بات چلی نا, لڑکی والے جب ان کے گھر بیٹھے تو وہ مسجد میں اذان بھی دیتے تھے, پراپر مؤذن نہیں تھے, بس ان کو شوق تھا. ایک دن گئے, ان کے رشتے والے گھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جا کے اذان دی. تو اب ان کے ابا فخر سے لڑکی والوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ اذان سن رہی, ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو ملا ہے پورا. اچھا بھلا رشتہ اس بیس پہ توڑ دیا. اب مسئلہ یہ نہیں کہ اذان سے بذات خود نفرت ہے, ان کے دماغ میں جو کلچر بن چکا ہے نا مؤذن لوگوں کا, کہ یار یہ تو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے, یہ چیز دماغ میں ایسی بیٹھی ہے کہ ان کو ڈگریاں دکھا رہے ہیں, بھائی پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کو اسلام سے محبت ہے, اذان دینے کا شوق ہے. نہیں جی, شوق گویا اس کی علامت ہے کہ یہ دقیہ, معاذ اللہ, نقل کفر, دقیانوسی لوگ ہیں. تو یہ ہے کلچر انسان کا ایسا کھوپڑا خراب کرتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں یہ اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے, دائیں بائیں جھانکنا چاہیے کہ یار ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر فلاں برائی کلچر کی وجہ سے آئی ہو, حقیقت میں وہ برائی ہے نہیں. یہ جو میں اتنا چیختا رہتا ہوں اولاد زیادہ, ابھی میں نے گلگت پہ جو داریل میں جا کے نا میں نے وہ جو ولاگ بنایا ہے, آپ میرے چینل پہ ایک ولاگ میں نے اپلوڈ کیا ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ نا, اس میں میرا خیال ہے 5 یا 6 ٹکڑوں میں وہ اپلوڈ ہوئی ہیں ویڈیوز. میں جہاں بھی گیا ہوں نا, اب جیسے کسی کے 20 بچے, کسی کے 40 بچے, اس چیز کو میں نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے. اس پہ نیچے لوگوں کے کمنٹس بھی ہیں, مصعب کو جہاں 4 شادیاں نظر آ رہی ہیں, جہاں بچے نظر آ رہے ہیں, وہاں بار بار اس کو ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں بھائی ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ دکھا رہا ہوں کہ یار یہ بھی کلچر ہے, سب کی تربیت ہو رہی ہے ماشاء اللہ. عورتیں 90-99 سال کی, 13 سال میں شادی ہوتی ہے, بچے روکنا وہ جانتے نہیں ہیں, 20 22 23 25 بچے ایک ایک عورت کے, تربیت بھی ہو رہی ہے, پل بھی رہے ہیں, کوئی چور نہیں ہے, کوئی ڈاکو نہیں ہے, سب مدرسے بھی جا رہے ہیں, سب اسکول بھی پڑھ رہے ہیں, باپ بھی خوشحال, دیکھو ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کوئی ٹینشن میں ہے. تو کلچر کے مقابلے میں جب تک کلچر نے دکھایا جائے کھوپڑی میں بات اترتی نہیں. ہم جس کلچر میں پلے بڑے ہیں نا, اس سے جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے, یہ مائنڈ بیانات سے نہیں ٹھیک ہوگا, یہ ایسا کلچر دکھا کے ٹھیک ہوگا. میں اس ایریا میں کئی گھنٹے سفر کر کے گیا ہوں, وہاں سردی بھی ہو رہی تھی, بڑے حالات بھی ایسے ٹف چل رہے تھے. ٹف کا مطلب یعنی موسم ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا, بارش ہو رہی ہے. پھر وہ گاؤں کے لوگ ہیں, ظاہر ہے ان کا رہن سہن بالکل شہری لوگوں کے الگ ہی ہوتا ہے. لیکن میں یہ گیا وہاں, میں نے دکھایا ان کے صرف 22 بچے, ٹھیک ہے نا, اور ان کے اور تو بہت سے لوگ رہ گئے. ایک آدمی کی 24 بیٹیاں اور 30-35 بیٹے. وہ بندہ اس وقت کہیں گیا ہوا تھا, ورنہ اس کا انٹرویو بھی ڈالنا تھا. میں اس سے ملا بھی ہوں, پچھلے سفر میں ملا ہوں, بڑا خوش ہے. میں نے کہا یار 24 بیٹیوں کی کوئی ٹینشن, کہہ رہے نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو میں دکھا رہا ہوں لوگوں کو کہ یار یہ 24 بچے ایک دم نہیں ہو گئے, ٹھیک ہے نا, 24واں تو دادا بن چکا ہے وہ. اب کیا ہے, فیملی پلاننگ نے نا ایک ذہن بنا کے ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز چل رہا ہے, اور 2 بچے ہی اچھے, اور پھر عورتوں کی اگر 2-3 ہو جائیں تو مائیں اپنی بیٹیوں کو تانے دینا شروع کرتی ہیں, تجھے کیا ہو گیا. پڑوسنیں پوچھ رہی ہوتی ہیں, اسکول میں کلاس فیلوز پوچھ رہی ہوتی ہیں, یونیورسٹیوں میں, تم پاگل ہو, تم صحت کا خیال نہیں. ایسا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ جو چیز دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی اسی کو لوگ سب سے بڑا عذاب سمجھ رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے,
نوح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, اللہ تمہیں کثرت سے اولاد دے گا. آج آپ کسی کو بتاؤ کہ یار تم نیک بن جاؤ, اللہ تمہیں بہت اولاد دے گا, تو کہے گا یار یہ تو میں بچنا چاہ رہا ہوں, یہ تو اولاد تو ٹینشن ہے. کہ بالکل نیچر کے الٹ کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بار بار شو کیوں مارتے ہو, میرے اتنے بچے, میرے اتنے جتنے ہیں بس گھر میں رکھو آرام سے, بتا کیوں رہے ہو. مجھے بھی کہتے ہیں نا. میں کہتا ہوں میں نے جب میرا ذہن بنا تھا 2 شادیاں اور زیادہ اولاد کا, اس وقت لوگ میری اس بات کو مانتے نہیں تھے کہ بھائی تم کیسے مینیج کرو گے, کیسے رکھو گے, کیا ہوگا, تم ٹینشن میں, تم ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. جو میرے اس وقت کے دوست ہیں نا, جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تو آج میں ان کو بتاتا ہوں یار اتنے ماشاءاللہ خوش, اللہ اور خوشیاں دے, نظر بد سے بچائے. دیکھو یار میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, نہ دین کے کام میں کوئی کمی ہوئی, جتنا کام پہلے کر رہا تھا اس سے زیادہ ہی کر رہا ہوں. نہ ٹیچنگ چھوٹی, نہ کاروبار چھوٹا, نہ کچھ بھی, بلکہ بڑھ ہی رہا ہے ہمیشہ. وجہ کیا ہے کہ یہ چیزیں یہ نیچرل ہیں, یہ انسان کو ڈپریشن میں نہیں لے کے جاتی, یہ ڈپریشن سے نکالنے والی چیزیں ہیں. سمجھ میں آ رہی بات. ڈپریشن میں وہ جاتا ہے جس کے پاس یہ ہوتا نہیں ہے. آپ کے لیے آپ کی اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو ڈپریشن سے نکالے. اللہ کا فضل ہے, نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں, اللہ نظر بد سے بچائے. شو مارنا مقصد نہیں ہے, موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی مثالیں دینی پڑتی ہیں. ہم تو جب گھر میں گھستے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا بچہ زیادہ پیارا ہے, کون سا اس سے زیادہ ہے. یہ تو انسان کو نا سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اس کی باتیں الگ ہیں, اس کی باتیں الگ ہیں. بچہ بڑا ہوتا ہے تو باپ کو اس سے الگ قسم کی محبت پیدا ہوتی ہے. بیٹے جیسے جیسے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں, اللہ کی قسم وہ محبت کا رخ چینج ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے یہ میرا بازو ہے, یہ میرے لیے لڑے گا, یہ مجھے کما کے دے گا, اسے میری عزت پہ خوشی ہوگی. ساری نعمتیں خاندانی منصوبہ بندی والوں نے ہم سے چھین لی ہیں. اولاد کی نعمت سے بھی محروم کر دیا, عورتوں کو بھی. عورت کے لیے اللہ کی قسم سب سے بڑا سرمایہ اس کی اولاد ہے. عورت کے لیے ماں سے بڑا کوئی لقب ہے ہی نہیں. تو اس کو ایسا ایڈورٹائزمنٹ دکھایا نا کہ دیکھو یہ لڑکیاں, ان کی اولادیں نہیں, کیسی ہنسی خوش زندگی گزار رہی ہیں. بھائی ان کی 2-4 سال بعد حالت دیکھنا کیا ہوگی. یہ بھی ینگ ہیں, جوان ہیں, تھوڑے دنوں بعد ان کو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. عورت پہ تو بہت جلدی بڑھاپا آتا ہے. تو وہ ایڈورٹائز میں دیکھ رہی ہیں اور وہ لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں ینگ, بالکل خوبصورت, دیکھو بچوں کی ٹینشن نہیں ہے اور کیسی ہنسی خوشی زندگی. بھائی یہ ہنسی خوشی زندگی تھوڑے دنوں میں تیل ہونے والی ہے. اللہ نے عورت کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ وہ بہت جلدی, عورتیں یہ بات سن کے غصہ کرتی ہیں میرے اوپر, یہ کیسی باتیں کر ہم جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. بھائی یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. مرد 40 سال کے بعد بھی آدمی لگ رہا ہوتا ہے. آپ اپنے بچپن کی ویڈیو دیکھو, 20 سال 18 سال والی, اور جب آپ 40 سال کے ہو جائے وہ دیکھو. میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں آپ کو اپنی 40 سال والی شکل 18 سال والی سے زیادہ اچھی لگے گی. آپ کو لگے گا آدمی لگ رہا ہوں میں, اس وقت تو لونڈا لپاڑا سا لگ رہا تھا میں. لیکن خواتین کا معاملہ اس کے الٹ ہے, بالکل الٹ ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اللہ کا ایک نظام ہے. آپ اس نظام سے لڑ رہے ہو, اور کن کمبختوں کے کہنے پر, جن کا اپنا کوئی خاندانی نظام ہے ہی نہیں. صحت بھی اچھی ہے. جن عورتوں, میں نے وہاں انٹرویو لیے نا, ایک عورت کے 18, ایک کے 20 بچے, ینگ ہیں. وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں عورتیں ینگ رہتی ہیں, اور یہاں دیکھ لو, اپنے شہروں میں دیکھ لو. نیچر تھوڑی انسان کے ساتھ کبھی غلط کرتی ہے, یہ تو نیچرل ہے نا اولاد ہونا. اس سے خوش بھی رہتی ہیں عورتیں. بچوں کے لیے تو عورت لڑتی ہے اس کے لیے. خیر, تو میں نے وہاں جا کے ولاگ بنا کے, میں یہ میرا میسیج ہی یہی ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں بار بار کیوں لے کر آیا. اس لیے تو میں گیا ہوں وہاں پہ, میں تمہیں چشمے دکھانے تھوڑی گیا ہوں. یہ تو تم نیٹ پہ سرچ کرو, گلگت کے شاہراہیں اور چشمے, اس سے زیادہ اچھی آ جائیں گی. ہم تو جب ولاگ بناتے ہیں تو کوئی پیغام دینے کے لیے. اور میں نے پہلے لوگوں سے کہا تھا میں جاؤں گا اور میں انٹرویو لوں گا. پورے انٹرویو ہوئے نہیں وہ, ورنہ اور بہت سارے لوگ ہیں. اور پھر میں نے کہا فیملی پلاننگ والوں کے لیے بھاگنے کا بھی تھوڑا سا راستہ چھوڑو. ایک صاحب نے اچھے کمنٹس کیے کہ مفتی صاحب حکومت کا کروڑوں روپے کا سرمایہ ایک طرف تیل لینے گیا, اور آپ کی ایک ویڈیو یہ جو ولاگ بنائی ایک طرف, کیونکہ پریکٹیکلی دکھا دیا نا کہ یار دیکھو کیسا خوشحال گھرانے, وہ کیسے گاؤں میں بچے گھوم رہے ہیں, بہن بھائی ایک دوسرے کو گود میں اٹھا رہے ہیں. مائیں تو پالتی نہیں ہے, وہاں لوگوں نے بتایا مائیں نہیں پالتی, بڑا والا سب چھوٹے والوں کو سنبھالے گا. اور پھر اس سے چھوٹے والا, اس سے ذمہ داری کا احساس بڑھتا ہے انسان میں
کہ بھائی یہ چھوٹے بھائی میری کسٹڈی میں ہے, بہن بھائی, اس سے چھوٹے والے کو اپنے چھوٹے والوں کا احساس ہوتا ہے. سب سے لاسٹ میں جو ہے اس کے اوپر اتنے بڑے ہوں گے. اب جس کے 20 بچے ہیں, 20 میں کے اوپر 19 نگران ہیں. ٹھیک ہے نا, کتنے نگران ہیں؟ 19. تو میں بار بار وہاں سے پوچھتا تھا بھائی آپ کے 30 بچے یا کوئی چرسی ہیروئن کی؟ نہیں بھائی. اور اتنی خدمت گزار, اتنے خدمت گزار, جب جاؤ پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ جائیں. علماء ہیں, باپ کی خدمت, دادا کی خدمت, دادے بھی ہیں, پردادے بھی ملیں گے آپ کو, کیونکہ جلدی شادیاں ہوتی ہیں تو دادا بھی بن جاتے ہیں اور پردادا بھی. ہمارے ہاں تو میں ترس گیا ہوں کسی کے دادے کا جنازہ ہے. میں حیران تھا کچھ دن پہلے کہ یار دادا لوگ تو مر ہی نہیں رہے, ابا ہی مر رہے ہیں. پتہ چلا دادا بننے سے پہلے مر جاتے ہیں, نکاح اتنی دیر سے کر رہے ہیں کہ پوتوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. سارا کلچر کی ایسی کی تیسی, بس گورنمنٹ کے دیکھو یورپ کا فلسفہ یہ کہ سب لوگ حکومت کے غلام ہیں, سب ریاست کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اسلام آپ کو رشتوں میں جوڑتا ہے, اسلام آپ کو ماں کا فرما بردار بناتا ہے, باپ کا فرما. اسلام کہتا ہے جو بلڈ ریلیشن ہے نا, خونی رشتے, ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. حکومت کا کام ہے کہ یہ حقوق دلوائے. یہاں کیا ہے کہ حکومت ہی لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیتی ہے کہ تم سب ہمارے ہو. بھائی گورنمنٹ ایک مینجمنٹ ہے, اس کا کام ہے جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں ان کی پاسداری کرے. لیکن غیر مسلموں نے کیا کیا, گورنمنٹ ہی کو کیا بنا دیا, خدا بنا دیا ہے. تبھی وہ کہتے ہیں یہ جو اولاد ہو یہ نیشن کے بچے ہیں, یہ قوم کے بچے ہیں. بھائی قوم کے نہیں, اپنے ماں باپ کے بچے ہیں. ٹھیک ہے نا, قوم کے بھی ہیں بعد میں ہیں, وہاں نیشن کے پہلے. نیشن یعنی حکومت پالتی ہے. چائنا میں ایک تو مسئلہ حیران ہو گیا, یہ جو مدر فیڈ بینک ہوتے ہیں نا, چائنا میں ہمارے پاس مسئلہ آیا کہ بھائی چائنا میں جو ماں کا دودھ ہے وہ خشک کر کے ڈبوں میں پیک کر کے جنرل اسٹوروں پہ مل رہا ہے, اور گورنمنٹ بھی وہ اس بچے پالتی ہے اسی میں. ہے تو حیران یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو پتہ چلا بھائی جیسے یہاں ہم فارم میں بکرے پالتے ہیں تو غیر مسلم ریاستوں میں بہت سے بچے فارم میں پلتے ہیں. فارم ہیں بچوں کے جن کا باپ بولو نہیں, تو ان کے لیے وہی جیسے ہم بکریوں کو نہیں کھلا رہے ہوتے, چارہ ڈال رہے ہوتے ہیں, تو ایسے ہی بچوں کے لیے فیڈ کا انتظام ہے. وہ ڈبے خشک, ان میں پانی ملایا, چل بھائی ٹھیک ہے نیکسٹ. یہ کون سا طریقہ ہے یار بچے کے پلنے کا؟ بچہ ماں باپ کی گود میں جس طرح پلتا ہے, عیدی سینٹر میں اس طرح نہیں پلتا. یہ نیچرل ہے, یہ خدا کے نظام سے بغاوت مت کرو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں کیا کہہ رہا تھا, یہ بات ادھر کدھر سے آ گئی ہے, کدھر سے آ گئی. اور آخرت کا تو الگ معاملہ ہے. آخرت میں تو اور یہ اولاد آپ کے فخر کا ذریعہ بنے گی, دین کا کام کرے گی, وہ آپ کی ترقی کا ذریعہ بنے گی, صدقہ جاریہ بنے گی, وہ الگ ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, یہ ادھر کدھر سے آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہاں کلچر کی بات کر رہا تھا. تو کلچر نے دماغ خراب کر دیا نا. ایک بدیہی چیز کو اب ہمیں دلائل سے سمجھانا پڑ رہا ہے. بھائی ایک بدیہی چیز ہم گھنٹوں دلائل سے اپنی مثالیں دے دے کے. مجھے تو اتنا کانفیڈنس تھا, اللہ کا شکر ہے میں نے اس پر عمل کیا, آپ کے سامنے اللہ کا فضل سے ہنستا کھیلتا زندہ. ورنہ آپ کسی کو بتاؤ اس کے 14 بچے ہو تو کہو بھائی یہ تو پاگل ٹینشن سے ہی مر جائے گا. ایسا نہیں ہے بھائی. تو اللہ بچا کے ہی رکھے ٹینشنوں سے, اللہ کی مدد ہے, ہمارا کمال نہیں ہے یہ. تو کلچر انسان کی کھوپڑی کیا کر دیتا ہے, خراب. کلچر میں ہے چربی نہیں کھانا, کوکنگ آئل کھانا ہے. کھوپڑی خراب. دیسی گھی نہیں کھانا, اور کوکنگ آئل, اور یہ والا. مجھے گھر میں کسی نے بولا کہ ایک ڈاکٹر نے ایک ڈبے کا دودھ لکھ کے دیا, بولا بہت اچھا ہے بچے کے لیے, بہت اچھا ہے. میں نے کہا اس ڈاکٹر اگر وہ قرآن پہ ہاتھ رکھے قسمیں اٹھا کے بول دے گا نا بہت اچھا ہے, میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. بھائی تم خدا سے لڑ رہے ہو یار. خدا نے اولاد کے لیے جو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, اور تم ڈبے پہ اس کو, کتنی بہترین ریسرچ ہو جائے. بھائی یہ ریسرچ غلط بھی ہو سکتی ہے, انسانوں کی ہے, یہ خدا کی نہیں ہے. خدا سے کیسے؟ آپ بتاؤ, دمبے کے پیچھے اتنی موٹی چکی. بچپن میں دیکھتا تھا کہ یار یہ بیچارے کو اللہ نے خامخواہ میں ٹینشن میں ڈال دیا. اللہ معاف فرمائے, وسوسے آتے ہیں نا شیطانی. بکرا آرام سے دم ہلاتا ہوا گھوم رہا ہوگا, بکری آرام سے دم ہلاتے ہوئی گھومتی ہے, اونٹنی بھی آرام سے
بندر اپنی دم سے کہاں کہاں جاتا ہے, یہ پورا اتنا بڑا توبڑا لے کے جہاں جا رہی ہے, پیچھے اس کی ایکسٹینشن. مجھے یہ بات سمجھ میں آتی نہیں تھی نا, کیونکہ ہم تو اگر دمبے کا گوشت کھاتے بھی تھے تو وہ سارا چربی صابن بنانے والے کو دے دی یا ویسی پھینک دی, اور گوشت کو صاف ستھرا کر کے کوکنگ آئل میں پکا کے کھاتے تھے. اگر دمبا کبھی کھانا نصیب بھی ہوا, بکرا بھی ایسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں. میرا کسی گاؤں جانا ہوا, اس گاؤں میں نے دمبے کا سالن کھایا, بہت ٹیسٹی, اور ہضم بھی بہت ہونے لگا. ہضم ایسا ہو رہا ہے کہ میں نا تھوڑے دنوں میں لال ٹماٹر بننا شروع ہو گیا. بہت پرانا واقعہ, اور گاؤں میں ٹھنڈ بھی تھی. تو میں نے کہا یار میرا تو معدہ اتنا پاورفل ہے نہیں کہ میں یہ اتنا گوشت بھی ہضم کر رہا ہوں, تو یہ پکاتے کیسے ہیں؟ میرا خیال تھا کوکنگ آئل بہت ہی اچھا قسم کا ڈالتے ہیں یہ لوگ. ایک دن میں باورچی کے پاس گیا, کک کو میں نے دیکھا, میں نے کہا کر کے آ رہا ہے. اس نے دمبا ذبح کیا اور اس کی چکی سمیت گوشت اس میں ڈال دیا. اللہ کی قسم میں اتنا حیران ہوا کہ آئل کے بغیر بھی کوئی گوشت پک سکتے, کیونکہ ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے تھے نا, گھر میں یہی تھا کہ بھائی کوکنگ آئل کے بغیر کھانا, یا تو بیماروں کو آپ پانی میں ابال کے گوشت سوپ پلا دیں, وہ ایک الگ چیز ہے, یخنی جسے کہتے ہیں نا, غسل مرغی نہیں ہوتا, غسل مرغی ایک تو ہوتا ہے نا تھوڑا گاڑھا, اس میں کارن سوپ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے یخنی. تو یہ یخنی نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹھیلے پہ پہلے یہ یخنی بنا کے دے رہے ہوتے تھے. وہ جو مرغی 6 مہینے پہلے لٹکائی ہوتی تھی نا, 6 مہینے بعد بھی وہی. ہم سمجھتے تھے شاید پراپر نئے سرے سے مرغی ڈال کے سوپ بنا رہا ہے. پھر میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ مرغی کا سوپ نہیں ہوتا, یہ غسل مرغی ہے. مرغی کو پانی میں نہلا کے باہر نکالا, یعنی اس کو گوشت کو نا بس وہ پلا دیا, اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ آ, باقی پتہ نہیں الگ سے کچھ ڈال دیتے ہیں اس میں. تو اس کا نام میں نے اب یخنی ہٹا کے کیا رکھ دیا ہے, غسل مرغی. تو ہم تو یہ سمجھتے تھے بغیر آئل کے اگر گوشت کھلانا ہی ہے کسی کو تو پانی میں بوائل کر کے وہ سوپ پلاتے ہیں, ورنہ سالن جو پکتا ہے وہ تو آئل میں ہی پکتا ہے. تو میں حیران ہو گیا, میں ان کے کچن میں گیا, میں نے کہا اب یہ ڈالے گا اتنا بڑا گھی کا ڈبہ اس میں الٹے گا, نہیں الٹ رہا. وہ پوری چکی سمیت چربی سمیت اس نے پکایا, اور آئل تیل بھی اس میں, ظاہر ہے وہ گھی تو جب پگھل کے تیل بن جاتا ہے تو وہ اس کا ٹیسٹ بھی ایک نمبر, لذت میں بھی, اور ہضم بھی ہو رہا ہے. میں اتنا حیران ہوا کہ یار ہمیں یہ چیز, ہمارے گھر میں آج تک یہ اتنی سینس نہیں ہے, یہ اس طرح بھی پکا سکتے ہیں. تو کیا ہے, کمپنیوں نے ایڈورٹائزمنٹ اتنی کی ہے کوکنگ آئل کی, اتنی کی ہے کہ کلچر یہ بن گیا ہے کہ یہ دمبی اور یہ بھیڑ بیوقوف ہیں جو کئی سال اتنا بڑا گھی کا ڈبہ اٹھا کے گھومتے ہیں, اور معاذ اللہ قدرت نے ان کو خام ٹینشن میں ڈال دیا. اصل تو یہ ڈبہ ہے جو مارکیٹ سے مل رہا ہے, وہ جو گھی کا ڈبہ دمبی اٹھا کے اپنے ساتھ گھوم رہی ہے, اور اللہ بزبان حال ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ٹینشن میں نے اس کو تمہارے لیے دی ہے کہ تم جب اس کو کاٹو تو تمہیں الگ سے ڈبہ خریدنے کی ضرورت نہ رہے, یہی ڈبہ, اسی ڈبے میں گوشت پکا کے کھاؤ, مزہ بھی آئے گا, ہضم بھی ہوگا, لال ٹماٹر بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. ہم تو جب آئے نا وہاں سے 1 مہینے کا کوئی دورہ ہو رہا تھا وہاں پہ, جو دورہ صرف نہ وغیرہ ہوتا ہے, جب میں آیا تو مجھے اتنا میں لال ٹماٹر موٹا تازہ ہو گیا تھا کہ مجھے میرے دوست کوئی کہہ رہا ہے میک اپ کر کے آیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے سردی سے سویلنگ ہو گئی ہے, اور آنکھوں میں ایسے سرخ ڈورے, اور بہت ہی خاندانی صحت. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں رمضان میں آیا تھا یہاں نا, میں 2 مہینے کا دورہ تھا ہمارا. 2 مہینے کا دورہ کر کے جب میں آئے تو روزے چل رہے تھے. جب میں یہاں پہنچا ہوں تو میں نے افطاری میں گھر میں کھانا کھایا, اس کے بعد میرے پیٹ میں مروڑ ہونا شروع, کیونکہ وہ آئل اب آ گیا, آئل میں پکا ہوا سالن تھا. وہ 2 مہینے جب میدے نے خالص چیز کھائی ہے تو اس کو اب آئل سمجھ میں نہیں آیا. ہمارا جو آئل کھا کے پیٹ خراب نہیں ہو رہا نا, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آئل صحیح ہے, یہ ہمارا پیٹ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب یہ اچھی چیز اس کو سمجھ میں آ نہیں رہی, یہ ڈھیٹ ہو گیا ہے. جیسے پہلی دفعہ چرس کا سٹا لگاؤ تو بے ہوش ہو جاؤ گے, الٹیاں شروع ہو جائیں گی, لیکن بہت سے لوگ صبح شام چرس پی رہے ہیں, تو یہ چرس کا کمال نہیں ہے, یہ ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے, یہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو
کلچر ہے, کلچر کھوپڑی خراب کرتا ہے انسان کی. 2 اور 2 4 کی طرح چیزیں سمجھ میں یہ نہیں کہہ رہا کلچر ہر چیز میں غلط گائیڈ کرتا ہے. بہت سی چیزیں کلچر کی ٹھیک بھی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں کلچر ہے کہ مسلمان ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں, تو یہ اچھا کلچر ہے. اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو کافر کہتے ہوئے لوگ آر محسوس کرتے ہیں. بھائی جو مرضی ہیں, گناہگار ہیں مسلمان, تو یہ اچھا بھی ہے. یہ نہیں کہ کلچر, بعض لوگوں کو نا ہیضہ بھی ہو جاتا ہے کلچر کے اگینسٹ چلنے کا. وہ پھر ہر چیز میں کلچر کی. ایک صاحب نے مٹی کے پیالے رکھے ہوئے گھر میں, مٹی کے برتن کے, اس میں کھانا سنت ہے, میں کلچر کے خلاف چلوں گا, کلچر اسٹیل کی برتنیں میں کھانا کھاتا ہے. میں نے کہا بھائی تو انسان کا بچہ بن کے نا تمیز سے, جیسے سارے کھانا کھا رہے ہیں ایسے کھا. جو سارے دنیا جو کر رہی ہے نا وہی کرو. ساری دنیا تو غلط ہے, تو ساری دنیا ہر چیز میں غلط نہیں ہوتی, بہت سی چیزوں میں صحیح بھی ہوتی ہے. اسٹیل کی پلیٹوں میں کھاؤ. اس زمانے میں مٹی کے برتن تھے, ظاہر ہے وہ اسٹیل کے اتنا وہ نہیں تھا, سادہ لوگ تھے. اور اس زمانے میں بھی تھے, تانبے کے برتن بھی ہوتے تھے. تو ہر چیز میں نہیں, لیکن ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ کلچر ہمیں کن چیزوں میں غلط لے کے جا رہا ہے, کن چیزوں میں صحیح لے کے جا رہا ہے. اور یہ ہم فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو غیر مسلم کے لیے فیصلہ بہت مشکل, ہمارے لیے فیصلہ بہت آسان. بھائی اللہ اس کے رسول نے کیا کہا؟ رسول جو کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ ہی کہہ رہے ہیں نا. تو خدا کیا کہتا ہے جس نے کائنات کو بنایا؟ جو وہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو ماننا ہے. تو اللہ نے اتنی بڑی بڑی قوموں کو جو اٹھا کے پٹخا ہے, وجہ کیا تھی؟ ان کا جرم یہ تھا کہ فعصوا رسول ربہم, جس خدا نے پیدا کیا, جو پالتا ہے, اس خدا کے سفیر کی نافرمانی کی انہوں نے. اور نافرمانی کی بیس کیا تھی؟ کلچر. قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے, انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ پتھروں کے بنے ہوئے بت تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن آپس میں تمہاری رشتہ داریاں ہیں, کلچر ہیں. تمہیں پتہ ہے جو بتوں کی عبادت چھوڑے گا قوم کی دشمنی مولے گا وہ. جیسے آج بہت سی ہندو لڑکیاں انڈیا میں گھر کے اندر مسلمان ہونا چاہتی ہیں, ان کو پتہ ہے, پڑھ لکھ گئی ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ پتھر کے بنے ہوئے بت کچھ بھی نہیں ہے, اسلام برحق ہے. لیکن وہ مجبور کیا ہے کہ اگر ہم نے اسلام چھوڑا تو یہ ساری قوم ہمارے خلاف. بہت سے مرد, پچھلے ہفتے ایک ہندو لڑکا بالکل ینگ 18-19 سال اس کی عمر مسلمان ہوا ہے. پچھلے ہفتے میری بیان کے بعد ملاقات ہوئی اس سے, اسپیشل ملنے کے لیے آیا تھا. بیچارہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا کہ میں گھر کی خاندان کی دشمنی مول لی. اب 19-20 سال کی عمر, آپ کو بتائے اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا انسان. تو بہرحال ہم جو تسلیاں دے سکتے تھے, محبتیں دے سکتے تھے, کوشش کی ہم نے, اس کو بہت موٹیویٹ کیا. تو لیکن ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی دل گردے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی, اور اس لیے جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں اللہ کی نظر میں اس کا مقام ہم سے کروڑا گنا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں اسلام کلچر میں ملا ہے. ہم تو اسلام اللہ نہ کرے چھوڑیں گے تو ٹینشن ہے, اللہ ہم سے نہ چھڑوائے, ہمیں دل سے یقین ہے اسلام کے برحق ہونے پر. لیکن اسلام تو ہماری مجبوری بھی ہے. ہمیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا ہے, ہمیں تو غسل کفن, ہمیں تو جنازہ چاہیے. اگر ہم اسلام چھوڑ دیں گے یہ نعمتیں ملیں گی ہمیں. اور آپ کو میں بتاؤں یہ جنازہ بھی کوئی کم چیز نہیں ہے, ہمیں تو فری میں ملی ہوئی ہے نا, ہمیں قدر نہیں ہے. میں جب کیلاش گیا چند مہینے پہلے, وہاں ایک غیر مسلم مسلمان ہوا. کس بیس پہ مسلمان ہوا اس کا بھی میں نے انٹرویو لیا تھا, وہ کہیں ضائع ہو گیا, ورنہ وہ بھی ہم اپلوڈ کر دیتے. وہ اس بیس پہ مسلمان ہوا, کہہ رہے میرے دوست کا انتقال ہو گیا, وہ کیلاشی تھا, غیر مسلم تھا وہ. تو میرا پتہ چلا, آیا ملنے کے لیے. اس نے بتایا کہ بھائی میرے ایک دوست کی ڈیتھ ہو گئی, میں اس کے ساتھ تھا, اس کا دوست تھا. جب میں نے دیکھا مسلمانوں نے اس کو غسل دیا, کفن دیا, جنازے کی صفیں لگی, اور میں سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں, تماشا دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں غیر مسلم ہوں, میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا. کہہ رہے مجھے اتنا غم ہوا ہے, اور یہ احساس ہوا کہ یار اتنی عزت کے ساتھ بندے کو دفن کیا جا رہا ہے, غسل دیا جا رہا ہے, کفن دیا جا رہا ہے, اس پہ نماز پڑھی جا رہی ہے, اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کی جا رہی ہے. ان کے ہاں تھوڑی ہوتا ہے. کیلاش میں تو پہلے یہ ہوتا تھا, میں نے تو وہ قبرستان دیکھا ہے, اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے, کہ صندوق میں رکھ دیتے تھے لے جا کے. ابھی بھی ہے وہ قبرستان, جانور آ کے کھا رہے ہیں, کتے بلی آ کے لاش کو کھا رہے ہیں. اب چونکہ بدبو اسمیل بہت پھیلنے لگی تھی, تو اب انہوں نے بھی دفن کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن وہ عزت تھوڑی ملتی ہے مرنے کے بعد. اور یہ عزت تو وہ ہے جو نظر آ رہی ہے, باقی اس کے لیے جو ساری زندگی عبادتیں ہوتی ہیں, اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. بیٹا اپنے باپ کے لیے کنواں کھدوا رہا ہے کہ اس کنویں سے جتنے لوگ پئیں گے میرے باپ کی آتما کو
ہندی میں روح کو؟ میں آتما اس لیے سمجھ آتما ہی کہتے ہیں نا. تو وہ بعض دفعہ ہندی لفظ ہم غلط بھی بول دیتے ہیں. چمتکار کا مجھے نہیں پتا تھا کیا مطلب ہے. وہ ہوا یہ کہ ایک صاحب کی مرغی نے انڈے دیے نا, وہ مرغی اس پہ بیٹھ گئی. اب انہوں نے یہ کیا کہ جس دن انڈے نکلنے کا ٹائم تھا نا, چوزے نکلنے کا ٹائم تھا, ایک دوسری مرغی کا چوزا بھی لا کے اس میں رکھ دیا. مرغی ایکسیپٹ نہیں کرتی ایسے وہ, لیکن مرغی کو ایسا کنفیوز ہوئی ہے کہ وہ سمجھی میرا ہی چوزا ہے. تو ہمارے دوست نے کہا تو چمتکار ہو گئی آپ کی. یہ کیا ہو گیا؟ چمتکار. تو میں سمجھا کہ انڈے سے چوزا نکلنے کو چمتکار کہتے ہیں. یا کوئی یہ پروسیس جو ہے نا. تو وہ میں نے ایک دو جگہ چمتکار کا لفظ استعمال کیا کسی اور معنی میں. لوگوں نے کہا بھائی یہ چمتکار کا معنی یہ نہیں ہوتا, یہ تو خوش قسمتی کے معنی میں ہوتا ہے نا. یہی ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ خوش قسمتی ہوتی ہے, یہی ہوتا ہے, یا ایسا نہ ہو ابھی بھی غلط کہہ رہا ہوں. چمتکار ہو گئی یعنی خوش قسمتی. تو یہاں بھی کیا ہے کہ اس کی آتما کو کیا ملتا ہے بھائی؟ ثواب ملتا ہے. بعد میں مسلمان ہم دیکھتے ہیں لوگ خود کچھ نہیں کر پاتے, باپ دنیا سے چلا گیا, ساری زندگی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں, ساری زندگی دعائیں ہوتی ہیں. پھر اس کے لیے کنویں کھدوائے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ جتنے لوگ پانی پئیں گے اس کا ثواب. صحابہ نے کھودے ہیں اپنے والدین کے لیے, صدقے کیے اپنے والدین کے لیے. تو دنیا میں بھی نیکی کا ذریعہ, مرنے کے بعد بھی نیکی کا ذریعہ. اور کتنے لوگ خواب میں آئے ہیں. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو جو بھی ہم سے ہو سکا ٹوٹا پھوٹا ایصال ثواب ان کے لیے. تو میرے چھوٹے بھائی کو وہ خواب میں آئے, تو انہوں نے پوچھا بھائی ہم جو آپ کے لیے پڑھتے ہیں, جو آپ کو نیکی پہنچاتے ہیں, وہ ملتی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے خواب میں بتایا کہ فرشتے گلدستے لے کے آتے ہیں کہ تمہارے فلاں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے. تو خواب 100% یقینی نہیں ہوتا, لیکن نبوت کا بہرحال 46واں حصہ امکان ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. موٹیویشن ملی. مجھے یاد ہے میں اپنی دادی کے لیے ہر مہینے کچھ صدقہ کیا کرتا تھا. جب ان کا انتقال ہو گیا نا تو کچھ مہینے کیے, پھر میں نے چھوڑ دیا. تو میری دادی کسی کے خواب میں آئیں اور انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ کچھ اس طرح کے الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں کہ اس سے کہو کہ میرا خیال کرے. تو یہ اللہ کی طرف سے موٹیویشن مل جاتی ہے نا کہ بھئی ایک عمل آپ کر رہے تھے, آپ نے چھوڑ دیا اس کو. تو یہ آپشن بھی کس کے پاس ہے بھائی؟ صرف مسلم کے پاس. غیر مسلم تو ماں باپ مر گیا, آتما کو وہ جو ہے وہ یا تو جلا دیا اس کو, یا یہ کیے وہ پارسی لوگ تو گدھوں کو کھلاتے ہیں. یوٹیوب پہ آپ سرچ کر لیں. اور جو غیر مسلم دفن بھی کرتے ہیں, غسل نہیں ہے, چلو بغیر غسل کے دفن کر دیا, اس کے بعد اس کے لیے کوئی مغفرت کی دعا, کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا, بس وہ سمجھتے ہیں ختم, مٹی, کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ اللہ نے ایک دفعہ رشتے بنا دیے, یہ رشتے اب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. وہ اس جہاں میں چلے گئے, آخرت میں آپ کی ملاقات ہو جائے گی. اب اس سن کے کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں, کچھ ٹینشن میں آتے ہیں, کیونکہ یہ بیوی پہ بھی صادق آتا ہے نا. کچھ لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں یار یہ والی بیوی جو ہے یہ آخرت میں بھی ہوگی, یہی والی ہوگی, ٹھیک ہے نا, یہی والی ہوگی. تھوڑی سی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوگی اس کی, آپ بھی تھوڑا سا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, کچھ ایڈجسٹمنٹ جو آڑے ترشے ہوئے ہیں وہ سیٹنگ پہ لا کے یہی ملے گی. کیونکہ رشتے ختم نہیں ہوتے. ہاں اگر وہ کہیں اور شادی کر لے پھر ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اگر وہ نہیں کرتی تو آپ کو یہی والی ملے گی, چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے آپ کو برا لگے. تو کتنی موٹیویشن ملتی ہے بھائی. تو میں یہ بتا رہا تھا, وہ کیلاشی نے جب دیکھا کہ یار میرے دوست کو جنازہ, غسل, کفن, کہہ رہے بس اس کے بعد, پہلے بھی اسلام کا مطالعہ تو تھا, کہہ رہے میں نے کہا بھائی میں کہہ رہے میں مسلمان ہوا, اپنے پورے خاندان کو مسلمان کی. تو اسی طرح ایک اور خاندان مسلمان ہوا, ان کی والدہ رہ گئی ہیں, تو وہ اتنی ٹینشن میں, ان کا بیٹا مجھ سے ملا بھی, میں نے ان کا انٹرویو بھی لیا ہے, وہ اپلوڈ بھی ہوا ہے. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ سارے غیر مسلم اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ماں کو غسل کفن دے کے, جنازہ پڑھ کے عزت سے دفنائیں, اور ظاہر ہے یہ جبھی ممکن ہے جب وہ کلمہ پڑھ لے. تو بہت فکر مند تھے کہ ہماری ماں مسلمان ہو جائے. تو یہ اسلام کا ایک ایسا واضح پروٹوکول ہے کہ ایک ایک چیز اسلام کی اٹریکٹیو ہے, صرف یہ نہیں ہے. مسلمانوں کے تہوار, مسلمانوں کے نکاح کا طریقہ,
دنیا میں خاندانی نظام غیر مسلموں کا ختم ہو رہا ہے، تو اسے اسلام میں موٹیویٹ کرتا ہے کہ اولاد ہونی چاہیے، پھر رشتے ہیں، پھر ساس کا کیا مقام ہے، سسر کا، باقی مذہبوں میں ہے لیکن آہستہ آہستہ سب ملیا میٹ. تو بھائی یہ نعمت جب اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اپنا مذہب سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا. تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یہ تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے یہ تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت ہیں. تو انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم، حضرت ابراہیم نے کہا آپس کی محبت اور خاندان کی وجہ سے ان پتھروں کو پوج رہے ہو، لیکن کہا کہ یہی محبت قیامت کے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. قیامت کے دن بولو گے اللہ میں اس باپ کا بیٹا تھا، یہ پتھروں کو پوجتا تھا، میں اس کی وجہ سے پوجتا ہوں، اس کو عذاب دے. بیٹا باپ کہے گا میں نے تجھے مجبور نہیں کیا تھا. شوہر بیوی پہ، بیوی شوہر پہ، بھائی بہن پہ یہ ڈالیں گے، اور اللہ فرمائے گا لکل ضیف، کسی کو معاف نہیں کروں گا، میں کسی کو معاف نہیں کروں گا. تم نے مجھ پہ اپنے رشتوں کو ترجیح دی تھی، سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ کریٹر کا، جس نے بنایا ہے، اس کو تم بھول گئے تھے. تو اللہ ہم سب کو سب سے پہلے جو رشتہ ہے نا اللہ کا، اس رشتے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وہ مضبوط ہوگا تو پھر آپس کے رشتے بھی مضبوط ہوں گے.